سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. إلهي آمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چوتھا پارہ نواں پارہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور 8ویں پارے میں ہم نے حضرت نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کا ذکر پڑھا، اور آج ہم قوم شعیب ہی کا قصہ تھوڑا اور آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری مذہب میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی چاہے۔ یاد رکھیے، تکبر بطر الحق وغمت الناس انسان کو حق ماننے سے روک دیتا ہے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ نہ تو حق کو خود تسلیم کرتے ہیں بلکہ حق پر چلنے والوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ برا سلوک کر کے دوہرا عذاب کماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، تو وہ لوگوں کی ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان بھی شامل ہوتے تھے، یہود بھی اور مشرک بھی۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے کہا کہ آپ اس مجلس میں ضرور تشریف لائیں۔ ایسے میں عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ ہم پر یہ غبار نہ اڑائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو جو مٹی تھوڑی بہت اڑی ہوگی تو عبداللہ بن ابی نے بجائے آپ کو سلام کرنے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بجا لانے کے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ، اور نخوت سے یہ کہا کہ آپ ہم پر یہ غبار نہ اڑائیں۔ پھر آپ نے سلام کیا اور اسلام کی دعوت دی۔ تو اس پر عبداللہ بن ابی یہ کہنے لگا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی ہے، لیکن آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کریں، اور جو آپ کے پاس آئے بس اسی کو دعوت دے۔ شعیب کی قوم نے بھی کیا کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یا تو تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو۔ اور بات ماننے کا کون؟ صرف وہ جو ایمان لائے گا۔ جو ایمان لاتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے اس کو حق بات چاہے کہیں سے بھی ملے، وہ نہ صرف یہ کہ وہ حق بات تسلیم کرتا ہے بلکہ وہ حق بات کو پہنچانے والوں کی تعظیم بھی کرتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ حجتیں نہیں چھانٹتا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں تو وہ دوہرا گناہ کماتے ہیں، ایک تو وہ حق کو مانتے نہیں اور دوسرا حق پر چلنے والوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی بڑائی سے اپنی پناہ میں رکھے جو ہمیں تکبر میں مبتلا کر دے۔ ابھی آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کیسے جو ملا ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو صرف ان نعمتوں کے تکبر میں وہ اپنے اس رب کو ہی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں جو ان کو وہ نعمتیں دے رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی دل کی کیفیت سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جب نعمتیں ملے تو انسان اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرائے، اس چیز کا احساس دلائے بول کے اور شعوری طور پہ اور غیر شعوری طور پر ہر طرح سے کہ میں یہ ان نعمتوں کا مالک نہیں ہوں، اس کا اصل مالک تو اللہ ہی ہے۔
ہماری رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور لوگوں کو راستوں میں بیٹھ کر لوٹتے تھے۔ لوٹنے کے طریقے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں گن پوائنٹ پر لوٹنا، یا پھر یہ کہ لوگوں کو ایسی ایسی لاٹریوں اور ایسی ایسی سکیموں کے چکر میں ڈال کر ان کا پیسہ ہتھیانا اور غائب ہو جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر شعیب کی بات مان لو گے، تم ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دو گے، تم لوگوں سے ہیلے بہانوں سے یا جبرن مال نہیں لوگے تو تمہاری تو دنیا کم ہو جائے گی۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ جب ہم حق ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کو مان لیں اور اپنے غلط طریقے چھوڑ دیں تو کیا واقعی ہم دنیا میں ترقی نہیں کرتے؟ کیا ہم پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیا ہمارے مال میں کمی ہو جاتی ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کی فرما برداری میں جہاں ہم بظاہر کچھ مال کی کمی کا شکار بھی ہوتے ہیں نا، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حرام میں برکت نہیں ہوتی، حلال میں برکت ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کے پاس حرام مصائب لے کر آتا ہے، بے برکتی لے کر آتا ہے، اور حلال رزق انسان کے پاس برکتیں لے کر آتا ہے اور دلوں کا سکون لے کر آتا ہے۔ اور کل بھی ہم نے یہ سیکھا تھا کہ حلال کا حصول عبادت ہے، تو جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر اس کی عبادت کریں گے، حلال رزق کھائیں گے، حلال رزق کمائیں گے، حلال کو پروموٹ کریں گے اور حرام کی کو جو ہے وہ ڈی پروموٹ کریں گے، اس کی جو ہے پروموشن کی نفی کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل رہے گی۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ وہ بڑے بڑے گھر جن کو بنانے کے لیے انسان دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، یا پھر یہ کہ حق تلفی نہیں کرتا لیکن جب وہ بڑے گھر بنا لیتا ہے، بڑی گاڑی خرید لیتا ہے اور پھر وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے کسی بندے کو نخوت سے دیکھتا ہے اور اس کے اوپر پانی کی چھینٹیں اڑاتے ہوئے زن کر کے اپنی گاڑی لے کے گزر جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جب فرشتہ اجل آ جاتا ہے، یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ بینک بیلنس، یہ زیور، یہ خوبصورتی، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد، محض 2 دنوں کے بعد، وہی گھر ایسا ہوتا ہے جیسے وہاں وہ شخص کبھی رہا ہی نہیں۔ زندگی کے سارے کام ویسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ اپنی دوسری اولاد میں لگ جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ شخص تو یہاں کبھی تھا ہی نہیں۔ اور ان تمام چیزوں کو جن کی خاطر وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، وہ وہیں کے وہیں پڑے رہ جاتے ہیں۔ انہیں کوئی اور استعمال کرتا ہے، انہیں کوئی اور زیب تن کرتا ہے، اس لباس کو، اس گاڑی میں کوئی اور بیٹھ جاتا ہے اور اس مکان میں کوئی اور رہتا ہے۔ تو کیوں ہم ان چیزوں میں دل لگائیں؟ کیوں ہم انہی چیزوں کے پیچھے مرتے رہیں ہر وقت؟ کیوں ہم اپنے وقت کا، اپنی عمر کا بہترین حصہ محض دنیا کمانے میں لگا دیں؟ کیوں نہ ہم آخرت میں اپنا گھر تعمیر کریں؟ کیوں نہ ہم اپنی آخرت میں اچھی اچھی سواریوں کا انتظام کریں؟ کیوں نہ ہم آخرت میں اپنے بنگلے بنائیں، وہاں اپنے گھر بنائیں، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ دنیا میں تو وہ آپ کی فرمانبردار ہو، لیکن قیامت کے دن آخرت میں بھی جنت الفردوس اعلیٰ میں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہو اور وہاں آپ ہنسی خوشی رہیں۔ ہیپی اینڈنگ، یہ ہوتی ہے ہیپی اینڈنگ، کہ انسان آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کیا ہم سب کی زندگی ایسی ہے؟ کیا ہم سب کی سوچ ایسی ہے کہ ہم اپنی آخرت کا گھر بنانے والے ہوں اور اس کی خاطر ہم مشقت برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہوں؟ یاد رکھیے، بڑے مقاصد مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ آپ نے دنیا کی کوئی ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے تو آپ کتنی محنت کرتے ہیں؟ کیا ہر کس و ناقص CSS پاس کر لیتا ہے؟
پڑھنے والا، مشقت کرنے والا، محنت کرنے والا اور سستی کرنے والا دونوں سی ایس ایس پاس کر کے بیوروکریسی کی جاب میں چلے جاتے؟ کیا پڑھنے والا، محنت کرنے والا، راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھنے والا اور سستی کرنے والا اور کھیلوں میں لگا رہنے والا دونوں میڈیکل میں چلے جاتے ہیں؟ یہ آپ کی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ دنیا کے علوم میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ تو آخرت کا علم، اللہ کے کلام پاک کا علم، یہ سب سے ضروری اور اہم علم ہم مشقت کے بغیر حاصل کر لیں گے؟ ہم اپنے کمفرٹ زون میں اپنے گھر میں بستر میں لیٹے لیٹے اس کو سیکھ لیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح علم حاصل کرنے کے لیے اور پھر جنت حاصل کرنے کے لیے جو عمل ہمیں درکار ہے، کیا وہ ایسے ہی ہو جائیں گے بغیر راتوں کو جاگے، بغیر محنت کیے، بغیر قرآن کا کچھ حصہ یاد کیے، بغیر اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے دوسروں کو معاف کیے بغیر، جھوٹ کو چھوڑے بغیر، غیبت کو چھوڑے بغیر، کیا ایسے ہی وہ بڑے مرتبے حاصل ہو جائیں گے؟ اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں نا تو ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ ہم فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں، بے وقوفوں کی جنت میں۔ اگر ہم اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے، اگر ہم اللہ کی عبادت کے لیے، یاد رکھیے یہ سیڑھیاں ہیں، سب سے پہلے علم سیکھیں گے تبھی صحیح عبادت کر سکیں گے، ورنہ ایک طرف نمازیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے اور دوسری طرف ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شرک کیا چیز ہے؟ وہ شرک جو اندھیری رات میں سیاہ چونٹی کی طرح داخل ہو جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں، جب ہم نے سیکھا ہی نہیں مسنون طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے اور کھولنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، جب ہم نے سیکھا ہی نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ اور جب ہم علم نہیں حاصل کریں گے، عمل نہیں کریں گے، تو جنت کے دروازے تک پہنچنا مشکل ہے، تو اس کے اندر داخل کیسے ہوں گے؟ اور پھر اگر ہم علم سیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، عمل کرتے وقت ہم خواہش نفس کا شکار ہو جاتے، تو پھر بھی یاد رکھیے پل صراط پڑتا ہے حشر کے میدان اور جنت کے بیچ میں، جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، جس کے اوپر ہم صرف اپنے اعمال کی نور کی روشنی میں چل سکیں گے، یا تو تیز ہوا کی طرح، یا تیز سوار کی طرح، یا پھر دوڑتے ہوئے، یا پھر گرتے پڑتے لڑکتے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے وہیں سے نیچے جہنم پہ گرا دیے جائیں گے۔ پل صراط جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، جس پر ہر کسی نے گزرنا ہے، چاہے اس نے جنت میں جانا ہے چاہے اس نے جنت میں نہیں جانا، پل صراط کے اوپر سے اس نے لازماً گزرنا ہے۔ ہمارے پاس ایسے اعمال جو ہمارے آگے پیچھے نور پھیلائے ہوئے ہوں، یا ہم منافقوں کی طرح کبھی عمل کرتے ہیں کبھی عمل نہیں کرتے؟ تو پھر منافقوں کے بارے میں قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے نور میں سے کچھ حصہ دے دو، تو مومن کہیں گے چلو جاؤ اب یہاں سے۔ اور جو دنیا میں دل چاہتا ہے عمل کرتا ہے، دل چاہتا ہے نہیں کرتا، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کبھی سستی کرتا ہے کبھی تیزی کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا نور جل بجھ رہا ہوگا۔ کیسے چلیں گے اس پل صراط پہ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا 2 جگہ ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ایک جب میزان قائم کر دی جائے گی اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ایک جب پل صراط پہ سے گزرتے ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ کون کام آئے گا اس وقت؟ ہمارا ایمان، شعوری ایمان۔ اور وہی بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ علم ہی نہیں ہوگا تو ایمان شعوری کیسے ہوگا؟ آج ہم کتنی سستی کرتے ہیں اپنے دین کا علم سیکھنے میں، آج ہم اپنے بچوں کو کس علم کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ دنیاوی علوم حاصل کریں، وہ سائنسز پڑھیں، لیکن کس اینک کے ساتھ پڑھیں، کس نگاہ کے ساتھ پڑھیں؟ بیٹا تم بے شک جو ہے وہ فلکیات کا علم حاصل کرو، بے شک تم میڈیکل کا علم حاصل کرو، بے شک تم انجینئرنگ کرو، بے شک تم کوئی بھی علم پڑھو، لیکن اللہ کی معرفت کی اینک کے ساتھ پڑھو، اپنے رب کو پہچانو، کائنات میں غور و فکر کرو۔ کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت، سکھا رہے ہیں ہم ان کو تکلیف میں بھی اور سکھ میں بھی الحمدللہ کہنا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو بھی ہم سیکھتے ہیں ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پر چلانے والے ہوں۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کبھی وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ وہ شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی دونوں طریقے سے انسان کو آزماتے ہیں اور ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ کبھی تنگی توشی میں، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لازماً اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ اور اس آزمائش میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ من یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ چاہے جانوں میں نقصان ہو رہا ہے، چاہے پھلوں میں نقصان ہو رہا ہے، چاہے مال میں نقصان ہو رہا ہے، چاہے خوف لاحق ہے، چاہے پریشانی آ گئی ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ اپنے آپ کو یہ ریئلائز کراتے رہتے کوئی بات نہیں، یہ چیز چلی گئی تو یہ بندہ چلا گیا دنیا سے، آج یہ چلا گیا ہے، کل ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ہاں، جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی نے ہمیں دیا ہے، اصل مالک وہ ہے، تو اس نے اپنی نعمت واپس لے لی، تو اس میں شکوہ کیا اور گلہ کیا؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم صبر بھی کریں اور اللہ سے اجر حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان لانے والے ہوں، ہم صحیح ایمان لانے والے ہوں۔ من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، تبھی ہمیں ہدایت ملے گی، تبھی عمل کے وقت ہمیں توفیق ہوگی کہ ہم اس علم کی روشنی میں عمل بھی کر سکے۔ اور پھر لوگ جب تنگی ترشی سے اللہ کی طرف نہیں پلٹتے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قانون استدراج کے تحت ان کو نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے اگر گناہوں کے باوجود بھی نعمتوں کی فراوانی ہے تو ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو یہ گولی دے کر مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، خیر ہے، سب خیر ہے، نہیں خیر نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون استدراج ہے۔ اب بڑی پکڑ کا انتظار کرو، اس سے پہلے کہ وہ بڑی پکڑ آ جائے اللہ سے توبہ استغفار کر لینی چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یاد رکھیے آج ہم میں سے بہت سے لوگ رزق کی تنگی کا شکوہ کرتے ہیں، گھروں میں تنگی کا شکوہ کرتے ہیں، اولاد میں کمی بیشی کا شکوہ کرتے ہیں، اولاد کے رویے کا شکوہ کرتے ہیں، مسائل کا شکوہ کرتے ہیں، مصائب کا شکوہ کرتے ہیں، لیکن اس میں سے نکلنے کے لیے جب انہیں طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آمنو واتقوا، شعوری ایمان لائیے اور اللہ سے ڈریے، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں گناہگار کہہ رہے ہیں، ہم نے بہت دعائیں کی ہیں، ہم نے تو یہ وظیفہ بھی پڑھا ہے اور ہم نے تو وہ وظیفہ بھی پڑھا ہے، ہم وظیفوں کے چکر سے نہیں نکلتے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ رزق کی فراوانی ہو۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ رزق کی فراوانی کے لیے صلہ رحمی ضروری ہے تو اپنے ناراض بھائی کو منانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے اور اللہ کی فرما برداری کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا اہل کتاب کے لیے بھی کہ اگر یہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اگر یہ اپنی کتاب کے اوپر عمل کرتے تو ان کے اوپر آسمان سے بھی رزق برستا اور زمین بھی ان کے لیے رزق ابل دیتی۔ سبحان اللہ، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلیں دور ہوں لیکن ہم اللہ کی فرما برداری کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہ جو برکتیں ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مال اور دولت کی فراوانی ہی برکت ہو، بلکہ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ انسان کو بھلائی کی توفیق مل جائے۔
انسان کو خیر کا کام کرنے، خیر پھیلانے کی توفیق مل جائے۔ اس سے بڑی بابرکت زندگی کوئی نہیں ہے کہ انسان کی آخری سانس اس راہ میں آئے کہ وہ اللہ کی خاطر لوگوں میں خیر بانٹنے والا ہو۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر کے بھی درجات ہیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز کا علم سیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک خیر کس کس چیز میں ہے۔ تعلم القرآن وعلمہ کرے، فرسٹ سٹیپ۔ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ میں دیکھتی ہوں اور مجھے رونا آتا ہے ان چھوٹے بچوں کی ماؤں پر جو صرف یہ بہانہ کرتی ہیں بچہ پڑھنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، بچہ پڑھنے نہیں دیتا۔ آپ بچے کی ماں ہیں یا وہ آپ کی ماں ہے؟ آپ کو اتنا بڑا ہو گیا ہے، آپ کو بچہ مینج نہیں کرنا آتا؟ صرف ہیلے بہانے، صرف ہیلے بہانے۔ میں نے وہ مائیں بھی دیکھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری آج کی صبح کی کلاس میں ایک بچی ہے، یقین کیجئے آخری دن تک جس وقت اس کو پینز آ رہی تھیں وہ کلاس میں موجود تھی، اور آدھی کلاس میں جب اس کی پینز بڑھ گئی تو وہ چلی گئی، اور سبحان اللہ بچے کی پیدائش سے تیسرے دن وہ کلاس میں موجود تھی۔ اور آج صبح ان کی کلاس ہوتی ہے 4:50 پہ شروع، اور وہ اپنا چھوٹا بچہ گھر پہ چھوڑ کے، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی، مال بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ افورڈ نہیں کر سکتی، اس کے پاس اینڈرائیڈ نہیں ہے جو آج کچرا اٹھانے والوں کے پاس بھی موجود ہے، اس کے پاس نہیں ہے، انٹرنیٹ کی سہولت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ اپنے پڑوس میں ایک اور خاتون کے پاس جا کر صبح 4:50 پر اپنا 1.25 مہینے سے چھوٹا بچہ چھوڑ کے آتی ہے اور سیکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ہیں کہ ہمارے بہانے ختم نہیں ہوتے، اور پھر شکوے اللہ پہ۔ میں ڈرتی ہوں اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے قیامت کے دن اپنے سامنے اور پوچھیں گے کیا مصیبت تھی تمہیں، کیا مصیبت تھی تمہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ صحیح نماز کا طریقہ کیا ہے۔ آج میرے پاس لوگ سوال کرتے ہیں، یقین کیجئے ایسے معمولی سوال جو بنیادی عبادات کے متعلق ہوتے ہیں، لیکن 50 سال 60 سال کی خواتین ہیں ان کو یہ نہیں پتا۔ کیوں؟ ساری زندگی کہاں گزاری ہے؟ باقی کام تو کرنے آتے ہیں نا سارے کے سارے، پتہ ہے نا، تو جو فرائض تھے انہی کا علم حاصل نہیں کیا، تو پھر مسئلے کیسے حل ہوں ہمارے؟ معذرت چاہتی ہوں، شاید میں تلخ زیادہ ہو گئی، لیکن آپ خود دیکھیے، آپ خود دیکھیے، آپ اپنی کلاس کی اٹینڈنس کو دیکھ لیجئے، آپ ان لوگوں کو دعوت دے کے دیکھ لیجئے، گھر میں بلا کے صرف یہی بہانے، وقت نہیں ہے، گھر کے کام ختم نہیں ہوتے، بچے پڑھنے نہیں دیتے، شوہر اجازت نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں ہم اپنے شوہر کو مناتے نہیں ہیں اس پہ؟ کیا ہم اس کی منت نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنی ساس کی منت نہیں کر لیتے اپنے میکے جانے کے لیے؟ کرتے ہیں نا۔ تو ایک اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ہی ہمیں سارے بہانے سوچتے ہیں، اور پھر جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو پھر ہم شکوے بھی اللہ پہ ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں گے، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ آ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے گویا پہاڑ، جبکہ فاسق اسے ایسے محسوس کرتا ہے گویا ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی۔ جبھی تو وہ توبہ نہیں کرتا، جبھی تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا نہیں ہے۔ اور فرق کیا ہے مومن اور فاسق میں؟ معرفت باللہ۔ مومن اللہ کو پہچانتا ہے، مومن اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہوتا، مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اور کافر اور فاسق جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اور اگر کہیں پہچان بھی لیتا ہو تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں، اگر وہ مان بھی لیتا ہے تو پہچانتا نہیں ہے۔ وہ جب پہچانتا نہیں ہے تو اس کے رویے میں ایکسٹریم ہوتی ہے، یا تو وہ اتنا گناہوں میں وہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاتا ہے،
کہ جو جی چاہتا ہے کرتا رہتا ہے، اور یا پھر وہ اللہ کی رحمت سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ جا کے خودکشی کر لیتا ہے، یا اللہ پہ شکوے کرتا ہے، یا لوگوں سے بدظن ہوتا ہے، رشتے کاٹتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یاد رکھیے، پتہ نہیں تھا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ میں ایک مثال اپنی کلاس میں اکثر دیا کرتی ہوں کہ آپ سڑک پر جب گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کسی کوئی نقصان کر دیں، ٹریفک وارڈن آپ کے پاس آئے گا اور آپ کا چالان کرے گا۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہاں سے یو ٹرن نہیں لے سکتے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہاں سے ہم اپوزٹ سائڈ سے نہیں آ سکتے، تو کیا وہ آپ کا چالان چھوڑ دے گا؟ کیا خیال ہے؟ چھوڑ دے گا وہ آپ کو؟ وہ کہے گا بی بی گاڑی میں بیٹھی تھی تو لائسنس کیوں نہیں لیا، پتہ کیوں نہیں کیا، سیکھا کیوں نہیں؟ تو ہم بھی زندگی کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ہم گناہ پہ گناہ صرف اس لیے کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے، ہاتھ پکڑ کے ہلا ہلا کے کوئی نہیں بتائے گا، کوشش کریں گے لوگ، آپ نے بھی کی ہوگی، لوگوں کو دعوت دی ہوگی، ہلا ہلا کے دی ہوگی، لیکن پھر تھک جاتا ہے انسان، پھر کہتے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے بتا تو دیا، وما علینا الا البلاغ، اللہ ہی ہدایت دے گا جس کو دے گا۔ اور کیا ان لوگوں کو جو پہلے اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس بات سے انہوں نے کچھ سبق نہیں سیکھا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے غفلت برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو بات یاد رکھیے، گناہ کے دو اثرات ہوتے ہیں، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کے ان دو بڑے اثرات سے بچ جائیں تو دو راستے ہیں، توبہ کیجئے اور نیکیوں میں جلدی کیجئے۔ جب غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں اور فوراً کوئی نیکی کر ڈالیے۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ گناہ کرنے کے بعد ڈرتے نہیں ہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور جس کے دل پہ مہر لگ جائے وہ اللہ کی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ قوم ہے جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تمہارے سامنے مثال میں موجود ہے۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے وہ اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا پاس کرتے نہ پایا، بلکہ اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اکثریت بات مانتی نہیں ہے۔ اگر وعدہ کر بھی لیا تھا، لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تھا، تو اس عہد کا پاس نہیں کیا۔ اکثریت نے عہد کا پاس نہیں کیا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم کمٹمنٹ تو کر لیتے لا الہ الا اللہ کہہ کے، لیکن اس کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جب لا الہ الا اللہ کہیں تو ہم پورے شعور سے اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچاننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے ہوں، پوری معرفت پورے شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہیں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اور جب محمد رسول اللہ کہیں تو پورے شعور کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ پھر ان قوموں کے بعد یعنی جن کا اوپر ذکر کیا گیا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم ہی کیا۔ بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے دو مقاصد تھے، نمبر 1 بنی اسرائیل کی آزادی، اور نمبر 2 کیا ہے؟ قوم فرعون کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہاں سے اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ آئے گا، اور ہم نے اس سے سیکھنا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پہنچائی، کس نے قبول کی، کس کو فائدہ ہوا اور کون گھاٹے میں رہا۔ اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم گھاٹے میں جانے والوں میں سے شامل نہ ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو پیش کر۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. انہوں نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. یاد رکھیے جس شخص نے حق کو تسلیم کرنا ہوتا ہے وہ حق بات میں غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے نشانیاں طلب نہیں کرتا. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل. اور یہ ان کو کیا خوف لاحق ہو گیا کہ اگر لوگوں کو سچی بات پتہ لگ گئی تو فرعون کی عبادت تو کوئی نہیں کرے گا، فرعون کو کوئی معبود نہیں مانے گا، اور جو فرعون کے چیلے چانٹے ہیں ان کی بدماشیاں کون سہے گا پھر. تو اصل ڈر کیا پڑ گیا؟ اصل ڈر یہ پڑ گیا کہ ہماری عیاشی ختم ہو جائے گی. اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دو کہ ہر ماہر فن جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا؟ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہو گئے. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو، یعنی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائی. حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لے کر آئے ہیں، یہ کیا جادو لے کر آئے ہیں. اور اللہ نے ہی یہ حکمت موسیٰ کو سکھائی، جیسے اللہ ہی نے یہ حکمت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی کہ انہوں نے کس طرح نمرود سے بات کرنی ہے. انہوں نے جو اپنی رسیاں وغیرہ پھینکی تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا، اور وہ بڑا ہی زبردست جادو بنا کر لائے تھے. ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا یہ حال ہوا کہ گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا. اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر ہر کوئی حق کے مخالف ہو لیکن اس کے اندر حق ماننے کی صلاحیت ہو، تو جیسے ہی حق اس کے سامنے آتا ہے تو پھر وہ اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. ان جادوگروں کے پاس علم تھا، اور یہ جان گئے کہ جو موسیٰ لائے ہیں وہ جادو نہیں ہوتا. پھر علم کی اہمیت سامنے آ رہی. ہمیں علم ہوگا کہ کیا صحیح ہے تو ہم صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں گے نا. اچھا، یہ جو آیات ہیں سورہ آراف کی آیت نمبر 118 سے 122، سورہ یونس کی آیت 81 اور 82، اور سورہ طٰہٰ کی آیت 69، ٹھیک ہے. اور یہ والی جو آیات ہے، یہ جب اگر کسی پر جادو کیا گیا ہو تو اس کے اوپر پانی میں دم کر کے اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو جادو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا، تو اس کا فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس شہر پر کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. تو حق تسلیم کرنے میں تکلیف صرف یہی ہے کہ ہمیں اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اپنا اقتدار چھوڑنا پڑے گا. اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. اے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں؟ تو ان صاحب اقتدار لوگوں کے نزدیک حق کیا تھا؟ فساد. یعنی جو غلام تھے انہیں اپنے حقوق پتہ چل جائیں گے تو ہماری غلامی نہیں کریں گے.
جب لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ فرعون معبود نہیں ہے، اللہ معبود ہے، معبود برحق ہے، تو فرعون کے آگے کون سر جھکائے گا؟ اس کے غلط کو صحیح کون کہے گا؟ تو حق کو فساد قرار دیتے ہیں، اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے۔ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ بالجبر حق کو روکنا ہر دور میں جاری رہا ہے۔ ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ کتنی ہی بڑی مشکل ہو، کیسی ہی پریشانی ہو، اللہ سے رابطہ ہو تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اگر باہر کے حالات فوری طور پر نہیں بدلتے تب بھی بندے کا اندر بدل جاتا ہے، وہ حیات طیبہ کا مزہ چکھ لیتا ہے، وہ ایمان کی حلاوت چکھ لیتا ہے، اور وہ اس صبر پر اجر کماتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اور مدد تو بہرحال سراسر اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، خواہ مشکل بڑی ہو یا چھوٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے شدید حاجت آ پڑے اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت قبول نہ ہوگی، اور اس کے برعکس جس نے اللہ پر اس کو پیش کر دیا تو اللہ جلد ہی اسے بے نیاز کر دے گا۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا، سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ تم صبر کرو، تم تقوی اختیار کرو، دشمن تمہارے اوپر چڑھائے تب بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ وہ آگ ہو جس میں ابراہیم کو کودنا پڑ گیا، وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ وہ پیاس ہو جس کے لیے ہاجرہ علیہ السلام کو صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنا پڑا، اللہ وہاں پانی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ وہ سمندر ہو اور پیچھے دشمن ہو اور درمیان میں موسیٰ اور بنی اسرائیل پھنسے ہوں، اللہ اس سمندر میں راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ بدر کا میدان ہو جہاں صحابہ کرام صرف 313 تھے لیکن ایمان تھا، تو اللہ فرشتے اتار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اقبال کہتا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تو وہی ہے، اس کے وعدے تو وہی ہیں، لا تبدیل لکلماتی، اللہ کے وعدے بدلتے نہیں ہیں، بدل ہم گئے ہیں۔ آج ہم پر مصیبت یا پریشانی آتی ہے، ہم کبھی اس کی طرف بھاگتے کبھی اس کی طرف بھاگتے۔ یاد رکھیے، جب بھی کسی کو تکلیف ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، سب سے پہلا خیال جو دل میں آنا چاہیے وہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ اور پھر مدد کب ملے گی؟ صبر اور نماز کے ساتھ، اور صبر اور تقوی کے ساتھ۔ جتنی بڑی مصیبت ہے اتنی ہی اللہ کی فرما برداری بڑھا دیں، اتنا ہی اپنی نمازوں کو، اپنے سجدوں کو طویل کر دیں، اتنا ہی مصلی پہ بیٹھ جائیں، اتنا ہی صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو ٹال دیں گے، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہیں، وہی تو صاحب اختیار ہیں، اور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اللہ کی معرفت کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، تاکہ ہماری دعاؤں میں بھی وہ تضرع اور وہ خشیت آ سکے، اور وہ امید پیدا ہو سکے کہ ہماری دعائیں جس سے ہم دعا کر رہے ہیں وہ کوئی بہرا نہیں ہے، جس سے ہم دعا کر رہے ہیں وہ کوئی مجبور نہیں ہے، جس سے ہم دعا کر رہے ہیں وہ کہیں پر بھی عاجز نہیں ہوتا، وہ کہیں پر بھی غیر حاضر نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ہم ستائے جاتے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے جواب دیا، قریب ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔
ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ نصیحت حاصل کریں، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم تو اسی کے مستحق تھے، یعنی اپنے آپ کو اس خیر کا مستحق جانتے، فور گرانٹیڈ لیتے اسے. اور جیسے قارون نے کہا تھا نا انما اوتیتہ علی علم، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، یہ میرے علم کی بدولت پر نہیں دیا گیا، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے باعث نحوست ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. سبحان اللہ. آج تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پارہ ہمیں علم کی اہمیت سمجھا کے رہے گا. تو جب علم ہی نہیں ہوتا تو پھر انسان آزمائش اور نعمت میں بھی تمیز نہیں کر سکتا. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لیا، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے ہی چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. پھر کبھی ان پر جب بلا نازل ہو جاتی تو کہتے ہیں موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. خود دعا نہیں کرتے، موسیٰ کے پاس جاتے، خود ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس راہ پہ چلے تو ہماری دنیا پیچھے رہ جائے گی. اور دوسرے نیک بندوں کے پاس جا جا کے کہتے ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کر. تو خود اپنے لیے دعا کرے. یاد رکھیے اس سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور دعا عبادت کا نچوڑ ہے. الدعاء مخل عبادہ. اور جو لوگ دعا نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. تو موسیٰ کے پاس آ کے وہ کہتے کہ ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر کے لیے ہٹا لیتے جس کو وہ بہرحال پہنچنے ہی والے تھے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا، انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ان کی جگہ ہم نے ان کمزور لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا وعدہ خیر، اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور زمین کا وارث بنائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا. اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، علم کے حاصل کرنے اور صبر سیکھنے کا پارہ ہے یہ. صبر کیا ہے؟ جزا فضا سے رکنا اور منفی ری ایکشن سے بچنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں جو اکساہٹیں ہمارے اندر سے آتی ہیں ان پر رک جانا اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اچھی طرح جان لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اچھی طرح جان لو کہ کامیابی جو ہے، مدد جو ہے اللہ کی، وہ صبر کے ساتھ آتی ہے. وَعَلَمْ، علم حاصل کرو. اللہ کی مدد آئے گی لیکن کب آئے گی؟ جب صبر کریں گے، انتظار کریں گے، اللہ کی فرمانبرداری کریں گے. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے جیسے کہ ان لوگوں کے معبود ہیں. موسیٰ نے کہا تم بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے.
انسان جب ایک تکلیف سے گزرتا ہے تو اس میں خوب دعائیں کرتا ہے، اور جب نجات پا جاتے ہیں تو اور اجر سمیٹتا ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کو خیر ملتی ہے تو پھر وہ دنیاوی جو نعمتیں اس کو ملتی ہیں، جو خیر ملتی ہے، اسی پر ریچھ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ دکھ میں تو اکثر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب نعمت مل جاتی ہے تو اس وقت پھر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے۔ اور اپنی انسان جو ہے اس چیز میں کانشیس رہے کہ اس کی خواہشات کیا ہیں، اگر وہ مل جائیں تو آخرت میں اس کا کیا حصہ ہوگا، وہ آخرت کے لیے کیا کام آئیں گی، اور اگر نہ ملے تو آخر اس کا دنیا میں کیا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مال اور دولت کی غلامی سے بچا کر قرآن سیکھنے اور دین کا کام کرنے کے لیے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اگر اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اگر آج ہم قرآن کھولے بیٹھے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، اور اگر ہم اس کا شکر نہیں کرتے تو یاد رکھیے نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں۔ اور قرآن کا شکر کیا ہے کہ انسان اس کو سیکھے، دوسروں کو سکھائے، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل پر شوق دلائے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اور اسی طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت 40 دن پوری ہوگی۔ یاد رکھیں علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑی دیر سب سے الگ کر کے مکمل یکسوئی ضروری ہے۔ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو وہ علم پختہ ہے۔ ہم چلتے پھرتے بھی سیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن وہ سننا علم نافع نہیں بنتا، وہ سننا جو ہے وہ علم راسخ نہیں بنتا، وہ ہمارے اندر اس علم کو جماؤ نہیں ہوتا جب تک ہم بیٹھ کے سکون سے تخلیے میں نہ سیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے غور و فکر کرنے کے لیے، تو ہمیں بھی اپنے دن کا تمام مصروفیات کے ساتھ کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹے ایسے نکالنے ہی چاہیے روز، تاکہ ہم سکون سے بیٹھ کے قرآن پڑھیں، آرام سے بیٹھ کے، وہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، اپنی سہولت کے مطابق گھر کا ایک کونا منتخب کر لیں اور وہاں اپنی کتابیں اور قرآن اور قلم اور ساری چیزیں رکھ لیں، جہاں آپ سب سے الگ ہو کر سکون سے بیٹھ کے پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ کچھ خاص وقت مخصوص کر لیں گے اپنے دین کو سیکھنے کا، اپنے علم کو سیکھنے کا، تو ان 2 گھنٹوں میں جب آپ پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے اور اس علم کو نوٹ کریں گے اور اپنے نوٹس بنائیں گے، تو آپ کے اندر ایک ایسی سیلف سیٹسفیکشن اترے گی کہ آپ سارا دن جو ہے وہ سرشار رہیں گے، اور یہ جو علم ہے یہ پھر پختہ بھی ہوگا۔ ابن حجر اسقلانی نے بلوغ المرام لکھی۔ بلوغ المرام قریباً ہر مدرسے، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا مدرسہ ہو، قریباً ہر مدرسے میں یہ نصاب میں شامل ہے۔ تو یہ بلوغ المرام جو ہے یہ ابن حجر اسقلانی نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے سارا مواد اکٹھا کیا تھا، اور پھر اس مسلسل ایفرٹ، اور وہ بیٹے کو جو مسلسل سکھا رہے تھے، اس کو جو لکھا ہوا تھا انہوں نے، اس کو بعد کے لوگوں نے پبلش کیا اور وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ ہم کبھی ایسی کوشش کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنی محنت کر کے کچھ سکھائیں، پڑھائیں اور اس کو نوٹ بھی کریں، تاکہ کل کو چلے نہ بھی کتاب بنے، اول تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خیر پاتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایسی راہیں بھی کھول دیتا ہے، لیکن اگر نہ بھی کتاب چھپے، کل کو آپ کے بچے ہی وہ ڈائری اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ نصیحتیں ان کے لیے ریکال ہو جائیں گی، اور وہ ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو اسی علم سے سکھائیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ کبھی اس چیز کے لیے سستی نہ کریں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن سیکھنے کے لیے۔ نعوذ باللہ من ھذا۔ ہم دنیا کے جو کام کر رہے ہیں نا،
خالص ہو کر ذرا ہم سوچ لیں کہ ہماری یہ مشقتیں اور ہماری یہ محنتیں کیا یہ صرف دنیاوی فائدہ پہنچانے والی ہیں یا آخرت میں بھی ہمیں کوئی فائدہ دینے والی ہیں؟ اور اگر وہ محض دنیا ہے تو پھر کوشش کریں کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے تھوڑا تھوڑا کٹ ڈاؤن کر کے، تھوڑا اپنی ضرورتوں کو محدود کر کے اپنی اس مصروفیت میں سے وقت نکالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سیکھنے کے لیے۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنی بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے میرے رب، مجھے بھی یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ سے بات کی تو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ہمیں اللہ کو دیکھنے کا شوق ہے؟ کس کس کو ہے؟ مجھے امید ہے آپ سب نے کہا ہوگا کہ ہمیں ہے۔ تو اگر اللہ کو دیکھنے کا شوق ہے تو پھر کہاں دکھائیں گے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنا آپ؟ جب وہ جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو، وہ بندے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اپنی خواہش نفس کو دبا دیا، اپنی ضرورتوں پر کمپرومائز کر لیا، خیر پھیلانے والے بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا چہرہ بھی دکھائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں، ہمارے ازواج، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے عزیز و اقارب، کل مومنین مومنات کو اس بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ محروم نہ کرے۔ قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے منافق، محروم رکھے جائیں گے مشرک، محروم رکھے جائیں گے کافر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ چھنگلی جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے ہاتھ کی، اس کا بھی باریک کنارہ، بالکل ایسے باریک سا حصہ، شاید اتنی تجلی اللہ نے کی تھی اس پر، تو وہ پورا کا پورا پہاڑ جو تھا وہ جل کر سیاہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہی ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمہیں لوگوں پر ترجیح دے کر تمہیں منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرو اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لو اور شکر بجا لاؤ۔ تو شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو قرآن کی نعمت دی۔ آج جہاں اتنے لوگ محض دنیا کی خاطر، اور رمضان ہے محض سونے کے لیے، نیند پوری کرنے کے لیے، اور محض ہیلے بہانے اور محض چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر قرآن سے دور ہیں، قرآن کی مجلس سے دور ہیں، سیکھنے سے دور ہیں، سکھانے سے دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ موقع دیا، تو پھر ہم کیا اللہ کے شکر گزار نہ بنے؟ تو سجدہ شکر کریں۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ بہتر مفہوم کی پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ سارے کے سارے احکامات ہی بہترین ہوتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ وقت کے مطابق اور ضرورت کے مطابق مرتبے کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ یعنی اور دوسرا اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ جو کتاب میں کا سیدھا سیدھا مطلب ہے وہ لو، بجائے اس کے کہ اس کے اندر مین میخ نکالو اور اس کے اندر کجی تلاش کرو اور اس کی تفسیروں میں بریکٹیں اور اس کے معنی میں بریکٹیں لگا لگا کے اپنی خواہشات نفس کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب لو۔ یہ دونوں مفہوم اس بات کے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے عمل جو ہے اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں، تو بہترین درجہ لو، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء خیر لکم۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ نے پڑھا کہ فدیہ دے دو، اور اگر فدیہ نہ دو بلکہ تم روزہ رکھو، خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو عمل میں بھی درجے ہوتے ہیں، تو بہترین کو لینے کی کوشش کرو۔
अनकरीब मैं तुम्हें फासिकों के घर दिखा दूंगा, मैं अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाहें फेर दूंगा जो बगैर किसी हक के जमीन में बड़े बनते हैं। वो ख्वाह कोई निशानी देख लें, इस पर ईमान न लाएंगे। अगर सीधा रास्ता उनके सामने आए तो इसे इख्तियार न करेंगे, और अगर टेढ़ा रास्ता नजर आए तो इस पर चल पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और उनसे बेपरवाही करते रहे। हमारी निशानियों को जिस किसी ने झुटलाया, आखिरत की पेशी का इनकार किया, उसके सारे आमाल जाया हो जाएंगे। तो जो कोई अल्लाह की निशानियों को नहीं समझता, अल्लाह की आयत को झुटला देता है, अल्लाह से मिलने की उम्मीद नहीं रखता, या उस अकीदा आखिरत उसका दुरुस्त नहीं है, तो ऐसे लोगों के अमाल जाया हो जाएंगे। क्या लोग इसके सिवा कुछ और जज़ा पा सकते हैं कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। याद रखें, बबूल बोएंगे तो गुलाब की फसल नहीं काट सकेंगे, गेहूं बोएंगे तो चना नहीं काट सकेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। जैसा अमल होगा वैसा ही नूर आखिरत में मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे इसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बना लिया जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। क्या उन्हें नजर नहीं आता था कि वो ना बोलता है, ना किसी मामले में इनकी रहनुमाई करता है? फिर भी उन्होंने इसे माबूद बना लिया और वो सख्त जालिम थे। फिर जब उनकी इस फरेब का तिलिस्म टूटा तो उन्होंने देख लिया कि दर हकीकत वो गुमराह हो गए हैं। तो कहने लगे कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना फरमाया और हमसे दरगुजर ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उधर से मूसा गुस्से और रंज में भरा हुआ अपनी कौम की तरफ पलटा। आते ही इसने कहा, बहुत बुरी जानिशीनी की तुम लोगों ने मेरे बाद। क्या तुमसे इतना सब्र भी ना हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतजार ही कर लेते? याद रखिए, सब्र करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है। तहम्मुल मिजाजी अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है। और नेकी के काम में जल्दबाजी या सुरअत जिसे कहते हैं ना, सुरअत किसे कहते हैं? कि वक्त दाखिल होने के बाद वक्त को काम में देर ना करना। तो नेकी का वक्त शुरू हो जाए तो उसमें तेजी करना काबिले तारीफ है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि नेकी के अमल में कौन सा अमल सबसे अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके अव्वल वक्त में अदा करना। इसी तरह जो जुमे के दिन सबसे पहले मस्जिद में जाता है तो उसको ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है, उसके बाद आने वाला गाय की कुर्बानी, फिर सींग वाला दुम्बा, फिर बगैर वो मुर्गी, और फिर आखिर में जब खुतबा शुरू होने वाला होता है तो फरिश्ते वहां से अंदर जाके बैठ जाते हैं खुतबा सुनने के लिए, और फिर बस अजर जो है वो उतना ही मिलता है जितना वो बंदा वहां पर पहुंच के नमाज पढ़ता है। तो नेकी के काम में जल्दी करना पसंदीदा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तख्तियां जोर से रख दी और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर खींचा। हारून ने कहा, है मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डाल दे। बस तो दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे, इस जालिम गिरोह के साथ मुझे शामिल ना कर। तब मूसा ने कहा, ए रब, मुझे और मेरे भाई को माफ कर और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तू सबसे बढ़कर रहीम है। जवाब में इरशाद हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो जरूर अपने रब के गजब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में जलील होंगे। झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसी ही सजा देते हैं, और जो लोग बुरे अमाल करें फिर तौबा कर लें और ईमान ले आएं तो यकीनन इस तौबा और ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर और रहम फरमाने वाला है। वहुवल्लज़ी युक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ु अन सय्यिआत, और वही अल्लाह है जो तौबा को कबूल करता है अपने बंदों से और वो उनकी बुराइयों को माफ कर देता है। तो गुनाह इंसान से हो जाता है, लेकिन गुनाह की ऊपर ढटाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्चे दिल के साथ माफी मांग लेनी चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए, तो वो बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ कर देता है। गड़बड़ हम वहां करते हैं जहां हम अपने गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, हमें पता ही नहीं होता कि ये गुनाह है और हम उसको बड़ा ही मामूली अमल समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो बहुत बड़ा अमल होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस का मफहूम है कि बंदा अपनी एक बात को मामूली समझ के अपनी जुबान से निकालता है, नेकी की बात को, और अल्लाह ताला के नजदीक वो इतनी बड़ी होती है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देते हैं। और इसी तरह बंदा किसी गुनाह की बात को मामूली समझ के अपनी जुबान से निकालता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जहन्नम में डाल देते हैं।
تو وہی بات آ جاتی ہے پھر کہ علم ہوگا تو پتہ چلے گا نا کیا چیز معمولی ہے اور کیا نہیں. تو گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، فوراً استغفار کریں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو وہ بہت غفور الرحیم ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. ایمان لا کے توبہ کریں گے تو پھر اس کے بعد اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور اگر انسان یہ کہتا رہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور اس پر ڈھٹائی کرتے ہوئے وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو یاد رکھیے پیچھے بھی آپ نے پڑھا سورہ نساء میں کہ توبہ اس کے لیے ہے جو جہالت سے لا علمی میں غلطی کر دیتا ہے. اور جو لوگ اپنے گناہوں پر ڈھٹائی کرتے ہیں اور اس حال میں مر جائیں کہ توبہ استغفار نہ کریں تو پھر ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی ان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جب ان کو موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آپ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ ہی کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں. ہمارے سرپرست تو صرف آپ ہی ہیں. مائک میوٹ کر دیجیے پلیز، کسی کا مائک آن ہے. جزاک اللہ خیر. آپ پلیز اپنے مائک میوٹ کر دیجیے سر. جزاک اللہ خیر. اچھا جی، ہم پڑھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ آپ چند نادانوں نے جو گناہ کیا تو اس میں اس زلزلے کی زد میں ہم سب کو ہلاک نہ کریں، ٹھیک ہے، اور جسے چاہتے ہیں آپ ہدایت دیتے ہیں. ہمارے ولی ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، پس آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. یہ اصل میں معافی مانگنے آئے تھے اس گناہ پر جو انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. تو ان لوگوں کو تو قتل کر دیا گیا تھا جنہوں نے پوجا کی تھی، لیکن یہ اس قوم کے بڑے تھے، اپنی قوم کے اس اتنے صریح بڑے گناہ کی معافی مانگنے آئے تھے. لیکن وہاں آ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں تو رب کو ویسے ہی دیکھنا ہے، اللہ کو جیسے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر ہم آپ کو تورات دے اور آپ سے بات کرے. تو پھر اس پر ان کو اس زلزلے نے آپ پکڑا تھا. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ